السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها کل بدعۃ ضلالہ۔ محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ اور اللہ تعالی ہارون صاحب کو جزائے خیر دے، دنیا آخرت کی بھلائی دے۔ بہت محنت کرتے ہیں ہمارے اس پڑھائی کے لیے، یعنی دلیل دینے میں وغیرہ جو ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا آخرت کی بھلائی دے۔ تو ہم لوگ عنوان کی طرف انشاءاللہ بڑھیں گے۔ آج کا جو عنوان ہے، یعنی بغلوں کے بال اور زیر ناف کے نیچے جو بال ہوتے ہیں ان کو کس طرح صاف کریں گے، تو حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم لوگ سمجھیں گے اس کو، اور اس کے پہلے کچھ قرآن کی دلیل ہے۔ تو انشاءاللہ ہم دلیل کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہماری زندگی میں وہ یاد رہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم قرآن کی دلیل سنیں گے انشاءاللہ مختصر، اس کے بعد عنوان کی طرف بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ سورہ بقرہ کی بھائیو آیت نمبر 208 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، یعنی جو ایمان لائے ہو، دین اسلام میں کمپلیٹ داخل ہو جاؤ، یعنی تھوڑے نہیں، کمپلیٹ داخل ہو جاؤ، اور یعنی جو بھی چیز آپ کو معلومات ملے دین سے ترنت اس کے آگے سلنڈر بول جاؤ۔ یعنی جب بھی حدیث رسول یا اللہ کا فرمان سامنے آ جائے تو ہم لوگ ترنت جھک جائیں۔ تو اس میں کیا ہے، اے ایمان والو، دین اسلام میں مکمل کمپلیٹ داخل ہو جاؤ۔ تو ہم کیا ہے، آدھا تیتر آدھا بٹر، آدھا ادھر ادھر رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں؟ آدھا مشرکوں کے کام آدھا مسلمانوں کے کام، اس طرح ہمارے زندگی میں ہے کہ نہیں ہے؟ 90-95% لوگ اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہم کمپلیٹ کے کمپلیٹ دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ آئیے ایک حدیث قرآن کی دلیل اور دیکھیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور صاف صفائی رکھنے والوں کو۔ تو آج جو بیان ہے صاف صفائی کا مسئلہ ہے، بغلوں کے بال اور زیر ناف کے بال جو ہیں، کیونکہ یہ کفار جو ہوتے ہیں، یعنی غیر مسلم جو ہیں، وہ اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، تو اس سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، جو ابھی قرآن کی دلیل پیش کیا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور پاک صاف رہنے والوں کو بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ آئیے آگے اور بڑھیں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔ اس میں ایک حدیث سن لیں گے، بخاری کی ہے۔ بخاری کی جو حدیث ہے، اس میں گودنا گودوانے والی اور بال اکھاڑنا یہ وغیرہ اس کی آئے گی۔ تو اس کو بخاری کی حدیث ہے 4886 میں، اور اس سے ہمیں بہت ساری باتیں معلوم پڑے گی انشاءاللہ۔ یہ حدیث ہم ڈائریکٹ سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے گودنا گودوانے والیوں اور یعنی گودنے والے اور گودوانے والے کو لیے، ٹھیک ہے، لعنت بھیجی ہے، اور چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر، اور حسن کے لیے آگے کے دانتوں میں کشادگی، یہ دانت فرق کرتے ہیں خوبصورت ہونے کے لیے، اور طرح طرح کا کام کرتے ہیں، والیوں اور حسن کے لیے آگے کے دانتوں میں کشادگی کرنے والیوں پر لعنت بھیجی ہے، کہ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت میں تبدیلی کرتی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ کلام قبیلے بنی اسد کی ایک عورت نے
سنا، یعنی ایک قبیلے بنی اسد کی ایک عورت نے جب سنا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس طرح یہ حدیث سنا رہے ہیں تو وہ آ کے پہنچ گئی ان کے پاس، یعنی عبداللہ بن عباس جو تو کہنے لگی کہ غلط ہے، آپ نے یہ حدیث سنائی ہے، آپ نے حکم جاری کیا ہے؟ بارک اللہ فیک۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ میں نے کہا ہے اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ گودنے والا اور گودوانے والی اور دانت میں فرق کرنے والا اور چہروں کے بال، بھویں کے بال وغیرہ اکھاڑنے والے، یہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صحابیہ کہہ رہی ہیں، مطلب یہ قبیلہ بنی اسد کی ایک عورت جو معلوم ہوا، جو یعنی ام یعقوب کے نام سے مشہور تھی، یہ ام یعقوب کے نام سے مشہور تھی، جو آ کے سوال کر رہی کس سے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے اور مجھے کہیں ملا نہیں، میں نے پورا قرآن پڑھا لیکن یہ آپ والی بات جو ہے، جو حدیث سنا رہے ہو، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر غور سے پڑھتی تو یہ بات آپ کو ضرور مل جاتی، آپ اگر غور سے پڑھتی اس کو تو یہ بات ضرور ملتی۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ آیت نہیں پڑھی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے بھائیوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دے دیں وہ لے لو اور جس سے منع کر دیں رک جاؤ۔ تو جب یہ آیت صحابیہ سنی تو مان گئی، یعنی دیکھیے کہ دلیل کے لیے بحث کرتی ہیں، اور آج کل اگر ہم لوگ اگر دلیل مانگ لے کسی سے تو کہتے ہیں کہ گستاخ، یعنی ایک بڑوں کا احترام نہیں ہے، علماء کا احترام نہیں ہے، یہ ہے نا۔ دیکھیے یہ عورت کیا مانگ رہی ہے؟ دلیل مانگ رہی ہے صحابہ سے، تو کہتے ہیں یہ دلیل ہے، دیکھو قرآن میں یہ اگر دھیان سے پڑھتے تو آپ کو مل جاتا۔ تو عورت کہنے لگی کہ آپ کی بیوی بھی مجھے یعنی امید ہے کہ وہ بھی یہی کام کرتی ہیں، یعنی جس پہ لعنت بھیجی گئی ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ جا کے دیکھ لو۔ تو جب یہ عورت جا کے دیکھی ان کی بیوی کو تو ایسا کچھ بھی نہیں پایا۔ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کرتی تو میرے ساتھ نہیں ہوتی، یعنی جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں یا بتا رہا ہوں وہ اگر میری وائف میں پائی جائے تو اس طرح رہنے کا کیا فائدہ، یہ میرے ساتھ ہوتی ہی نہیں۔ تو دیکھیے یعنی دلیل مانگنے کا یہ دیکھیے کیا طریقہ ہے۔ اور تو اس میں ہے کہ جب بھی حدیث اور اللہ کا کلام سامنے آ جائے ترنت سلنڈر بول دینا۔ اور ایک قرآن کی آیت ہم دیکھیں گے کہ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یعنی یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے کہ اللہ کی خلقت کی جو تبدیلی کرتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں جو تبدیلی کرتا ہے وہ بڑا مجرم ہے، یعنی گنہگار ہے۔ تو اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں کچھ ہیر پھیر نہیں کرنا۔ ہماری یہ چہرہ ہے جیسا ہے ٹھیک ہے الحمدللہ، داڑھی ہے، اب داڑھی تو اللہ نے فطرت میں رکھی ہے نا، پیدائش ہے نا، تو یہ بنانا اس آیت کے خلاف ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 19 کے خلاف ہے کہ اللہ کے خلقت میں تبدیلی چینجنگ لانا حرام ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو داڑھی اگر ہم بنوا لیتے ہیں تو ہم نے تبدیلی کیا کہ نہیں کیا؟ جس کا حکم ہے وہ تو کریں گے بھائی، جس کا حکم ہے وہ تو کریں گے، لیکن اس کا حکم نہیں ہے نا، تو اس کو اگر ہم اڑا رہے ہیں تو اس آیت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو حدیث کا ہے کہ عورت جو ہے مرد کی مشابہت نہ کرے اور مرد عورت جیسے، حدیث ہے نا، تو یہ اس کے خلاف بھی ہے۔ تو اگر ہم داڑھی بنا لیتے ہیں تو عورت اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ اگر دکھنے میں کچھ فرق ہے نہیں ہے۔
تو اللہ کی تخلیق پہ ہم لوگ اس کے ساتھ ہیر پھیر نہ کریں۔ اور یہاں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں، یعنی قرآن کا ڈائریکٹ جو یہ ہے آیت سورہ حشر کی آیت، جو دیں اسے لے لو اور جسے منع کریں اسے رک جاؤ۔ تو اس میں اور ایک چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ دین اسلام کا ایک یہ پوائنٹ ہے کہ عبادت استطاعت کے مطابق کرو، اور جہاں رکنے کا حکم ہے وہاں استطاعت نہیں ہے۔ گناہ کے لیے طاقت چاہیے، یعنی گناہ سے رکنے کے لیے طاقت چاہیے؟ نہیں چاہیے نا۔ تو گناہ سے رکنے کے لیے ترنت رکنے کا حکم ہے، اور عبادت کے لیے کیا ہے؟ طاقت کے مطابق۔ بھئی آپ کے پاس مال ہے تو حج کریں، کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہو تو پڑھو، نہیں تو لیٹ کے پڑھو۔ ہاں، زیادہ ضعیف ہو گئے ہو تو بیٹھ کے پڑھو، پیر ٹوٹا ہوا ہے دونوں تو ایک دم، یعنی عبادت میں اللہ تعالیٰ نے مجبور کہیں نہیں کر رکھا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے یعنی کسی کو اتنا مجبور نہیں کرتا ہے۔ تو عبادت کے لیے جتنی آپ کی طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے، جس لائق ہو اس لائق، صحیح ہے نا۔ اور لیکن گناہ سے رکنے کے لیے طاقت نہیں چاہیے نا، تو اگر نہیں روکے گے تو پھنس جاؤ گے۔ تو ہم لوگ اس طرح نہ کریں کہ پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔ آئیے اب بالوں کے مطابق جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 5 باتیں بتائیں، جو ہے 5 باتیں فطرت میں ہیں، 5 باتیں فطرت میں سے ہیں۔ ختنہ کرانا، زیر ناف کے بال موڑنا، ٹھیک ہے، اور بغلوں کے بال اکھیڑنا۔ مجھے اکھیڑنے والا تو پتہ ہی نہیں تھا، جب بھائی فیلڈ میں اترو تب پتہ چلتا ہے نا، جب فیلڈ میں اتریں گے نہیں تو کہاں سے پتہ چلے گا۔ منزل ملے گی مگر بھٹک کے ہی صحیح، منزل ملے گی انشاءاللہ بھٹک کر ہی صحیح۔ گمراہ لوگ تو گھر سے ہی نہیں نکلتے ہیں۔ تو آپ فیلڈ میں اتریں تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو کامیابی ملے گی نا انشاءاللہ۔ تو اس میں 5 چیزیں کا ہے کہ فطرت سے ہیں: ختنہ کرانا، زیر ناف کے بال موڑنا، بغلوں کے بال اکھیڑنا، اور ناخن تراشنا اور مونچھیں کتروانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 چیزیں کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ہمیں کرنا ہے۔ جیسا کہ اس میں کچھ ایک تقریر میں سن رہا تھا تو یہ تھا کہ بھائی اگر ہم مونچھ بنا رہے ہیں، بغلوں کے بال بنا رہے ہیں تو یہ تو اللہ کی تخلیق میں ہیر پھیر ہے، چینج کرنا ہے، سمجھ لو۔ تو نہیں، یہ حکم عام ہے کہ چینج نہ کرے، لیکن جہاں حکم خاص آ جائے، جب تک عام اور خاص ہم سمجھیں گے نہیں تب تک نہیں دین اسلام کو سمجھ پائیں گے۔ یعنی عام اور خاص کا حکم ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ جب بیچ میں بات آ جائے کوئی اور خاص حدیث ہیں تو وہ خاص ہو گئی، ورنہ وہ تو عام ہے کہ اللہ کی خلقت کی تبدیلی نہ کرو، جو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کو اس طرح چھوڑ دو، لیکن جہاں حکم آ جائے وہاں ہمیں چینج کرنا ہے۔ تو یہ بخاری کی حدیث تھی 5889 کی ہے۔ آئیے ایک حدیث اور سنیں گے۔ اس میں جو بغلوں کے بال اکھڑنے کا جو مسئلہ ہے، شروع سے اگر آپ عادت ڈالیں گے شروع سے تو یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے، بعد میں تھوڑا مشکل ہے، لیکن علماء نے جائز کیا ہے کہ آپ بلیڈ لگا سکتے ہیں، کیونکہ اب شروع سے عادت نہیں ڈالے ہیں آپ۔ اگر بالغ ہوں اور اگر ہمارے سرپرست یا علماء کوئی بتا دے اور اگر ہم اس پہ عمل کرنے لگیں تو بہت آسان ہوتا ہے۔ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بھائیو، جب ہم بالغ ہوتے ہیں 14 یا 15 سال میں، تو اس کو اکھاڑنے کا حکم ہے، نوچنے کا۔ یعنی کئی حدیثیں میں نے پڑھ چکا، سب میں یہی ہے کہ اکھڑنا ہے بالوں کو۔ تو ہمیں اس کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے حدیث اور قرآن کے معاملات کا۔ اور زیر ناف کے بال جو ہے وہ استحدہ، یعنی حدید کا لفظ ہے، حدید استعمال کریں۔ اس میں نہ مرد کے لیے خاص ہے نہ عورت کے لیے، دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ تو یہاں اب عورتوں کے لیے بس وہی خاص کر دیے ہیں کریم، یعنی وہ کریم لگا کے بالوں کو نکالنا،
تو کریم سے بہت زیادہ نقصان ہے بھائیوں. کریم سے یعنی 2 منٹ میں اتنا بالوں کو گلا دیتا ہے, کیا کرتا ہے کہ ایک دم کتنی ہارڈ کریم ہوگی, تو جو بالوں کو اس طرح ڈیمیج کر دیتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ چمڑے کو, اسکن کو کیا کرتا ہے. اس میں کمپنیاں ڈپلیکیٹ بھی رہتی ہیں. اور ایک صاحب بتا رہے تھے کہ وہ اس دیش کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, کہ اس کی ڈیوٹی لگی تھی فارمیسی میں کہ جو اس طرح کی مہنگی دوائیاں ہیں اس کا لیبل چینج کرنا, یعنی ڈیٹ ایکسپائری کو یعنی تازہ ڈیٹ لگانا. تو اس نے جب علماء سے سوال کیا کہ اس طرح ہمیں ڈیٹ چینج کرنے کا حکم ملا ہے تو کیا میرے لیے حرام ہے کہ حلال ہے؟ حرام ہے بھائی. ایکسپائری دوائیوں کے اوپر آپ کو ڈیوٹی دیا گیا ہے کہ آپ ڈیٹ چینج کریں. اور یہی خاص کر کے جیسا کریم وغیرہ, یہ جتنی مہنگی دوائیاں ہیں ان کے اوپر لیبل چینج کرنا. تو کریم تو ویسے بھی نقصان دہ ہے نا, اور کریم کا حکم بھی نہیں ہے. عورت ہو یا مرد وہ لوہا استعمال کرے, یعنی پہلے کے زمانے میں وسترا رہتا تھا, جو بھی رہتا تھا چھری ٹائپ رہتا تھا, اسی سے نکالنا, اور بغلوں کے کیا اکھاڑنا ہے, یعنی نوچنا ہے. تو شروع سے عادت ڈالیں گے تو ہم یہ کام اس سنت پر عمل کر سکتے ہیں. جبکہ علماء نے مطلب وسترا لگانے کا اجازت دیا ہے, لیکن ہم کیوں نہ اگر شروع سے اپنے بچوں کو بتائیں, ہاں, تاکہ وہ اگر شروع میں آپ دیکھیں کہ بہت باریک ہوتے ہیں, یعنی مجھے اندازہ ہے کہ تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ. باقی چیزوں میں ہمیں تکلیف ہوتی کچھ نہیں, بس سنت پہ اگر عمل کرنے لگے تو تکلیف ہوتی ہے. اور ناک کے نیچے جو بال ہے اس کو بالکل جسٹ نیچے سے نہیں کرنا ہے. نا معلومات میں ہم لوگ یعنی وہیں سے اوپر سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں, تو بعد میں اگر تھوڑی سی لنگی نیچے چلی جائے, پیجامہ نیچے چلے جائے تو بڑے بڑے بال نظر آتے ہیں. ناب سے 2 انچ یا 2.5 انچ نیچے پیٹ جا کے ختم ہوتا ہے. کتنے انچ؟ 2 یا 3 انچ ناب سے, نیول جو ہوتا ہے جس سے ہمیں ماں کے پیٹ میں کھانا ملتا ہے, اس جگہ سے لے کے 2.5 انچ قریب نیچے جا کے ہمارا پیٹ کا حصہ ختم ہوتا ہے. تو وہاں سے لے کے اس کے اگل بغل میں 1 انچ کے قریب نکالنا ہے, یعنی کہ دور تک 7-8 انچ کے اندر پورا نکال دینا. ایسا نہیں حکم ہے. جیسا جو ہماری جانگ ہوتی ہے نا, وہ جو شرمگاہ سے ٹچ ہوتی ہے, جہاں پسینہ جمع ہوتا ہے وہیں سے وہ بدبو نکلتی ہے. تو یہ صفائی کا حکم ہے, یعنی اس سے بہت سارے فائدے ہیں, بہت بے شمار فائدے ہیں. اور گرمیوں میں کس طرح کے وہاں پہ پسینے ہوتے ہیں ہم خود جانتے ہیں. تو یہ جو حکم ہے, ہر ایک سنت اور اللہ کے حکم میں فائدہ ہی فائدہ, حکمت بہت زیادہ ہے. تو ہم جسٹ ناپ کے نیچے سے نہ شروع کریں. پیٹ کہاں ختم ہوتا ہے؟ قریب 1.5-2 انچ یا 2.5 انچ کے نیچے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیٹ کہاں ختم ہوتا ہے. اس کے بعد سے لے کے اس کے چاروں سائڈ 2 انچ کے قریب پورا ہم صاف کریں اس طرح سے, بلیڈ سے, جس طرح جو بھی. لیکن کریم سے بچیں, کیونکہ کریم مرد بھی استعمال کرتے ہیں. کوئی مجبوری ہو ایک الگ بات ہے, کوئی مجبوری ہو وہ ایک الگ بات ہے. اگر مجبوری نہیں ہے تو آپ لوہا ہی استعمال کریں, کیونکہ حدیث میں لوہا ہی کا ذکر آیا. ٹھیک ہے. آئیے آگے بڑھیں گے ہم انشاءاللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سفید بال اکھیڑنے اس سے لیے کہ جس مسلمان کا کوئی بال حالت اسلام میں سفید ہوا ہو. سفیان کی روایت میں ہے تو وہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا, اور یحییٰ کی روایت میں ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا. یعنی جو وائٹ بال اکھڑواتے ہیں نا, یعنی مونچھوں میں سے, داڑھیوں میں سے, بال میں سے, تو یہاں دیکھیے کہ حالت اسلام میں جتنے بال اس کے سفید رہیں گے, یعنی قیامت کے دن پہلی بات تو اس کے لیے ایک نور ہوگا, یعنی نور ہوگا. ٹھیک ہے, بشرطے وہ حالت اسلام میں مرا ہو اور اس کے بال سفید ہوئے ہوں.
اور باقی اور اس میں روایت میں ہے کہ ایک گناہ مٹایا جائے گا اس کے اس میں، ہر ایک بالوں کے اس میں. اسٹاپ کر دو ریحان. تو سفید بالوں والی جو حدیث تھی یہ ابو داؤد کی ہے 4202. آئیے ایک دو حدیث بچی ہے اس کے بعد پروگرام ختم کر دیں انشاءاللہ. آئیے ایک حدیث مسلم کی سنیں گے 599. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہمارے لیے مونچھیں کترنے، نمبر 2 ناخن تراشنے، نمبر 3 بغل کے بال اکھڑنے، نمبر 4 زیر ناف کے بال موڑنے کے لیے وقت مقرر کر دیا گیا ہے 40 دن، یعنی 40 دن سے زیادہ نہ ہو. اس میں کیا کیا ہے؟ یعنی مونچھیں کترنے کا، ناخن تراشنے کا، بغل کے بال اکھیڑنے اور زیر ناف کے بال، یہ سب کتنے دن سے زیادہ نہ ہو؟ 40 دن سے. اور ناخن کا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے کام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ تو حد مقرر ہے کہ 40 دن سے زیادہ نہ ہو، اور یہ حدیث مسلم کی ہے 599. ٹھیک ہے. لیکن جیسا ابھی میں میکینک ہوں، ٹھیک ہے، تو میکینک کام جب کرتا ہوں تو وہ مٹی گھس جاتی ہے، ہاں، اور بہت جلدی بڑے ہو جاتے ہیں. تو جب بڑے ناخن ہو جاتے ہیں تو اس میں وضو جب ہم کریں گے نا تو اس کے اندر پانی نہیں جاتا ہے. یعنی ناخن صاف کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، پلس کھانا کھانا، اور بھی مطلب کوئی اور دیکھے تو کراہیت محسوس کرے، ہاں، تو ہمیں ہفتے میں بھی نکال لینا چاہیے. یعنی جس طرح آپ کا کام ہو، اگر کوئی مٹی کا گارا بناتا ہے اینٹ ووٹ بنانے کے لیے تو اس کا اور جلدی ناخن بڑا ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بات؟ یہ تو آخری حد ہے 40 دن، یعنی 40 دن سے زیادہ نہ ہو. لیکن آپ کے کام کے اوپر ڈیپینڈ ہے، جس طرح آپ اچھے سے رہیں، صاف صفائی سے رہیں، کیونکہ یہ سورہ بقرہ کی 222 نمبر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ صاف صفائی رکھنے والوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. آئیے ایک حدیث لاسٹ سن لیں گے ہم لوگ انشاءاللہ. مسلم کی حدیث ہے 5247 میں. اس کا جو عنوان ہے، خاوند سفر سے آئے تو عورت زیر ناف کے بال صاف کرے اور پراگندہ بالوں میں کنگھی کر لے. ٹھیک ہے. تو آئیے ہم حدیث ڈائریکٹ سنیں گے انشاءاللہ. صحابی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک غزوے میں تھے. واپسی کے وقت جب ہم مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے تو میں اپنے سست رفتار اونٹ کو تیز چلانے لگا تو میں نے پیچھے سے دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے اور اس نے میرے اونٹ کو چھڑی ماری اور وہ میرا اونٹ تیز رفتار سے اور چلنے لگا جس طرح تیز چلنا چاہیے. تب صحابی نے دیکھا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر گھوم کے دیکھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے لگے صحابی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی ہوئی ہے اور اس لیے میں تیزی سے جا رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کنواری سے کی ہے کہ بیوہ سے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے بیوہ سے کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کنواری سے کیوں نہیں کیے؟ کہ وہ آپ سے کھیلتی اور تم اس سے کھیلتے. یعنی یہ نہیں ہے کہ مطلب طلاق شدہ سے بھی کرنا ہے، ایسا یہ نہیں ہے، بڑی عمر والے سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہاں ایک ہم عمر کا ایک یہ بتایا ہے کہ یعنی عمر برابر ہو تو ایک میچ اچھا رہتا ہے. آگے صحابی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو اپنے گھر جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیے کہ اپنے گھر ابھی نہ جاؤ، عشاء کے وقت جاؤ، تاکہ جس کے شوہر باہر سے آئے ہوں اور وہ عورتیں مطلب ان کو جب پتہ چلے تو اپنے بال سنوار لیں اور زیر ناف کے بال صاف کر لیں. تو یہاں دیکھیے کہ زیر ناف کے بال صاف کر لیں، اور اس میں ہر جگہ حدید کا لفظ آتا ہے بھائیو، زیر ناف کے لیے خاص کر کے. اور اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم سفر سے اپنے گھر اچانک نہ جائیں، اچانک جانا گھر منع ہے. تاکہ وہ اگر کچھ چیزیں غلط ملی یا گھر دوار صحیح نہیں ہے، سسٹم سے صحیح نہیں ہے، بیوی اگر صاف صفائی سے نہیں ہے تو اس سے بہت بڑا پرابلم پیدا ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم جب بھی جائیں اطلاع کر کے جائیں. اور آج کل ٹیکنالوجی جو ہے وہ تو بہت آسان ہے، ہم ٹیلی فون کر دیں کہ بھائی پلا ٹائم میں 1 گھنٹہ آگے پیچھے میں پہنچوں گا، تاکہ ہمارا جو استقبال کرنے کے لیے کھڑی رہیں. ہمارے یعنی جیسا اگر شادی شدہ ہیں تو وہ تیار ہو جائے اپنے
طرح سے، ہاں، تاکہ جب سفر سے ہم پہنچیں تو ایک خوشحال ماحول ہو، ہاں، اس میں بہت زیادہ حکمت ہے۔ یہ مسلم کی حدیث تھی 5247 میں۔ تو بھائیوں، ہمیں جو مین عنوان جو تھا بغل کے بال اور زیر ناف کے نیچے بال صاف کرنے کا، تو یہ ہم لوگ انشاءاللہ جس طرح ہم نے سنا ہے اس طرح عمل کریں، اور جو قرآن کی آیت ہم نے سنی ہے، تو اگر داڑھی مڑاتے ہیں تو وہ گنہگار ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی خلقت کی تبدیلی ہے وہ، اگر ہم داڑھی بناتے ہیں تو۔ اور بے شمار حدیثیں ہیں اس کے اوپر، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ججوا الشوارب وارخوا اللحى خالف المجوس، یہ مسلم کی حدیث ہے بھائیو، کہ مونچھوں کو کترو، داڑھی کو بڑھاؤ اور مجوس کی مخالفت کرو، کہ وہ لوگ مونچھ اور داڑھی دونوں رکھتے تھے۔ تو یہاں دیکھیے یہ اتنی اونچی اونچی حدیثیں، یعنی اتنی حدیثیں ہیں کہ داڑھی، اور جب ہمیں گناہ کے کام میں خوبصورتی لگنے لگے تو سمجھ لو زندگی کا زوال شروع ہو گیا۔ گناہ کے کام میں ہمارے دماغ اور دل تصورات میں اگر خوبصورتی لگنے لگے، اچھا لگنے لگے، نیک سمجھ کے لگنے لگے، تو سمجھ لو ہماری زندگی کا زوال شروع ہو گیا ہے۔ سوال ہے آپ لوگوں سے کہ داڑھی آدمی کیوں بناتا ہے؟ صحیح جواب ہے آپ کا۔ کوئی اگر نہیں بولے تو سمجھ لو جھوٹ بول رہا ہے، اگر کوئی کہے کہ خوبصورتی کے لیے نہیں بناتا ہوں تو جھوٹ بول رہا ہے وہ۔ خوبصورتی کے لیے وہ داڑھی اور مونچھ بناتا ہے، اور کیا سمجھتا ہے کہ بہت خوبصورت لگ رہا ہوں۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ سب سے زیادہ خوبصورت کون تھا۔ 2 نمبر پہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی تو مشہور ہے نا، 98% مسلمان جانتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو داڑھی تھی، اور جب مصر کی عورتوں نے دیکھا تو کیا کیا؟ تو اگر بغیر داڑھی کی خوبصورتی مانی جاتی تو جتنے نبی اور رسول سب داڑھی نہیں رکھے ہوتے نا۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں، جب عائشہ رضی اللہ عنہ نے سنا کہ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، تو کہنے لگی کہ اگر وہ میرے شوہر کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنا کلیجہ کاٹ دیتی، یعنی یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ خوبصورت تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائیو، اگر بغیر داڑھی کی خوبصورتی ہوتی تو اس طرح یہ بیان نہیں آتا، لیکن ہم وہی داڑھی بنا کے خوبصورت سمجھتے ہیں بیوی کی نظر میں اس کے، اور کچھ تو عورتیں بھی کہتی ہیں کہ یہ داڑھی بنائے گا تو نکاح کروں گی۔ ایسے موقع آئے ہیں۔ کیا ہوگا قیامت کے دن ایسے عورتوں کے لیے، اور مرد کے لیے کیا ہوگا کہ جو اپنی بیوی کے لیے داڑھی اور مونچھ بنواتا ہے؟ خوبصورتی سمجھ رہا ہے نا؟ تو وہی یعنی گناہ کے کام میں جب خوبصورتی سمجھنے لگے تو سمجھ لو اس کی زندگی کا زوال شروع ہو گیا، برے کام کو اچھا سمجھ کے کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ آسانی کرے ہم لوگوں کے ساتھ۔ اور بھائیو، جو ہم نے یہ ابھی پروگرام سنا ہے، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے اس بیان میں اگر کوئی حدیث یا قرآن کی دلیل میں کوئی تھوڑا سا کمی ہے یا بیس ہے، اس سے اونچی دلیل کسی کو ملتا وہ عمل کر لے اپنا، اور میری بھی اصلاح کر دے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔